بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. معزز سامعین، گزشتہ دنوں میں ہمارے بعض اعزاء کے ختم قرآن کے موقع پر قرآن کریم سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی. ہمارے عزیزم مولانا محمد صدیق بیدا والوں کی خواہش یہ ہوئی کہ اسی گفتگو کے تسلسل میں اس موضوع کو پورا کیا جائے. گزشتہ ملاقات میں مختصراً یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کا نزول 23 سال میں جو ہے مختلف آیات کے مجموعے کے طور پر مکمل ہوا. پہلا نزول تو لوح محفوظ سے بیت العز میں مکمل قرآن کریم کا ہوا، اور بیت العز سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ 23 سال کے عرصے میں ہوا. حسب حکم الہی جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اتنا قرآن کریم بعض مرتبہ ایک آیت، بعض مرتبہ چند آیتیں، اور بعض مرتبہ مکمل صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اور اس کی وہ ترتیب نہیں تھی جو آج کل ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور جس ترتیب سے پڑھتے ہیں اس ترتیب سے نہیں اتارا گیا تھا، بلکہ نزول کی ترتیب وہ اللہ کے حکم پر اور اللہ کے منشا کے مطابق، اور اس میں جو مصلحت تھی دعوت کی اور جو مصلحت تھی اس وقت جو ہے نشر اسلام کی، اس اعتبار سے مکمل ہوئی. اور سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور اخیر میں سورہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. بہرحال 23 سال کے عرصے میں جب قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی تو جو ہے یہ قرآن کریم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے لکھنے والے صحابہ متعین تھے وہ 9 کی تعداد میں تھے. بعض مرتبہ سب کو اور بعض مرتبہ جو حاضر ہوتا تھا ان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اس آیت کو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ان آیات کو سنتے بھی تھے، اور جو کتاب وحی تھے ان آیات کو لکھ لیتے تھے اور لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے. اس طرح جو یاد کرنے والے تھے وہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جو آیتیں اترتی تھی اس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں فلاں ترتیب سے رکھ دو. تو قرآن کریم جب مکمل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سینوں میں تو بالکل اسی ترتیب سے محفوظ تھا جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے. لیکن جو ہے لکھا جو گیا تھا، اور بعض تو لکھا گیا تھا چمڑوں پر، بعض لکھا گیا تھا پتھروں پر، بعض لکھا گیا تھا ہڈیوں پر جو بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، بعض لکھا گیا تھا لکڑیوں پر. بہرحال مختلف چیزوں پر جو قرآن کریم لکھا گیا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے جو ہے گھروں میں محفوظ تھا، وہ اس ترتیب سے نہیں تھا. بعض کے یہاں کچھ صورتیں تھیں، بعضوں کے یہاں کچھ آیات تھی، اور بعضوں کے یہاں جو کچھ پارے تھے. اس طرح مختلف جو ہے گھروں میں جو ہے مختلف قسم کے جو ہے حصے قرآن کریم کے موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور جو ہے حفاظ کرام کی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جو ہے ارتداد کا فتنہ شروع ہوا اور مختلف انداز سے جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلم یا مرتدین کے درمیان، اس میں سب سے جو ہے سخت جنگ اور جو ہے سب سے زیادہ جس میں مسلمانوں کو جو ہے طاقت کا سامنا کرنا پڑا وہ مسیلمہ کذاب. وہ مسیلمہ کذاب وہ جھوٹا نبی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، آپ کے حیاتی میں آخری زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ فتنہ پھیلا، اور پھر اتنا پھیلا کہ پھر اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا لشکر بھیجا، اور بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی دونوں مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان. مسلمانوں کی جو لشکر تھا اور مسلمہ کذاب
کہ جو حامی تھے ان کے درمیان، اور سخت ترین جنگ ہوئی۔ اس میں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی، اور اخیر میں مسلمہ قتل ہوا، اور یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جس تعداد کا اس میں جو شہید ہوئے تھے، اس میں سے بڑی تعداد حفاظ کرام کی تھی۔ حفاظ کرام کی بڑی تعداد اس جنگ میں شہید ہوئی۔ جب مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ دیکھیے حفاظ کرام کی اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ اب اسلام تو پھیلے گا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اب سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے وہ تو ہے اور وہ قیامت تک رہے گا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، جو سینوں میں جس ترتیب سے محفوظ ہے، اور جس یہ ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، اس ترتیب سے آپ ایک قرآن شریف تیار کریں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں تیار نہیں ہوئے، کہنے کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کام کو میں نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی دن تک ان کے پاس اصرار کرتے رہے اور کہنے کہ اس میں بڑا خیر ہے، آپ اس میں بڑا خیر ہے، آپ کیجئے اس کو۔ بہرحال کئی دن تک استخارے کیے اور مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ واقعی اس میں خیر ہے، کام کرنے کا ہے۔ پھر دونوں کے مشورے سے اس کے لیے منتخب کیا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ نوجوان صحابی تھے اور کتاب وحی میں سب سے زیادہ انہی کا لکھا ہوا قرآن کریم تھا۔ پھر ایک چیز اور بھی بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور جو قرآن کا کیا وہ انہی کے ساتھ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں جو دور کیا، اس کے بعد جو دور ہوا ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو بلا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تتبع القرآن فاجمعہ، اب دیکھو تم قرآن تلاش کرو اور معلوم کرو کہاں کہاں لکھا ہوا رکھا ہے، اس کو ایک جگہ جمع کرو، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا مشکل کام تھا کہ کاش مجھے کوئی پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے، میرے لیے آسان تھا قرآن کریم جمع کرنے سے، کیونکہ قیامت تک کی ذمہ داری تھی۔ بہرحال وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہے، مسجد نبوی میں دونوں آئے اور اعلان کر دیا مدینہ منورہ میں کہ جس کے پاس جو قرآن کریم ہے وہ لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ بہرحال لوگ لے کر آئے، اور انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ جو قرآن کریم کی جو صورتیں یا جو آیات آپ لے کر آئیں گے، اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ آپ قسم کھا کر کہیں کہ یہ آیات میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ دوسری، یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھی گئی ہیں، اور دوسری وہ جو لے کر آ رہا ہے اس کو یہ آیتیں یاد بھی ہونی چاہیے زبانی۔ جب ان ساری تینوں شرطوں کے ساتھ پورا قرآن شریف محفوظ ہو گیا تو سورہ توبہ کے آخری دو آیتیں وہ صرف ایک ہی صحابی کے پاس سے ملی، حضرت خزیمہ ابن ثابت، بلکہ بعض صحابہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون پر سورہ توبہ ختم ہو گئی، لیکن وہ آخری جو آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ اور آخری سورت کی دو آیتیں یہ صرف حضرت خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، اور انہوں نے آ کے پیش کی، اور پھر تینوں شرطوں کی چونکہ جو ہے موجود تھی ان میں، تو وہ آیتیں سورہ توبہ کے آخر میں بڑھا دی گئی۔ اس طرح ایک مکمل قرآن کریم جو ہے تیار ہو گیا، جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس پر ختم ہوتا تھا، اس کو جو ہے دارالخلافہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا اس میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا، یہاں تک تو بات پہلے ہو چکی تھی، اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ قرآن کریم جو لکھا گیا تھا اس میں تمام لہجات کی رعایت کی گئی تھی۔ قرآن کریم جو ہے یہ اصل تو قریش کے لہجے میں نازل ہوا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب قریش کا لہجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر لیا تو استزاد جبریل کے مجھے اور لہجے میں بھی پڑھاؤ، تو 7 لہجے جو عرب کے مشہور تھے، ان 7 لہجوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف اسی لہجے میں پڑھتے رہے جو قریش کا لہجہ تھا۔ لہجہ کہتے کسے ہیں؟ لہجہ کہتے ہیں جیسے ہم جو ہے اشتان ما بینہما، جیسے ہم کڑی والے گجراتی بولتے ہیں اور پالنپور والے گجراتی بولتے ہیں، اب بھڑوچ میں چلے جائیے وہاں کی گجراتی الگ ہے، آپ اوپر اور علاقوں میں چلے جائیے اور بندر وغیرہ کی طرف ادھر کی گجراتی الگ ہے ساری گجراتی، لیکن لہجے مختلف ہے نا۔ اسی طرح عربی زبان کے لہجے بھی مختلف ہیں، جسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ قریش کا لہجہ ہے۔ اب جو ہے
اہل یمن جو ہے اس زمانے میں لام کو میم سے بدلتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. جو ہے مسند امام احمد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ہے تقلید کی اہل یمن کی, اور اس حدیث کو ایک حدیث ہے لیس من البر الصیام فی السفر. یہ کوئی نیکی نہیں کہ آدمی مشقت والے سفر میں بھی روزہ رکھے. جس سفر میں بہت مشقت ہو اس میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. یہ حدیث ہے لیس من البر الصیام فی السفر. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا کی لیس من البر صیام فی سفر. تو ایک لہجہ یہ بھی تھا. ایک لہجہ یہ تھا کہ جیم کو یا سے بدل دیتے تھے, جیم کو یا سے بدل دیتے تھے. اور بعض لہجوں میں کاف کو جو ہے چیم سے بدل دیتے تھے. چیف حالچ اب تک بولتے ہیں چیف حالچ, سمجھ لیں. بعض جگہ شین کو بڑھا دیتے تھے. تو اس طرح کے لہجے اس میں بنو حذیل کا لہجہ تھا جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. انصار کا خود اپنا لہجہ تھا جس میں جو ہے بنو خزرج اور بنو جو اوس جس لہجے سے پڑھتے تھے. بنو تمیم جو ہے اس کا اپنا لہجہ تھا. اہل یمن کا اپنا لہجہ تھا. تو مختلف لہجوں سے قرآن کریم پڑھا جاتا تھا اور سارے لہجوں کی رعایت کی گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قرآن شریف جمع کیا تھا اس میں. اب جب جو ہے اور سارے قبائل اپنے اپنے لہجوں سے پڑھتے تھے اور اپنے تابعین کو اور اپنے شاگردوں کو ہر قبیلے والا اپنے لہجے سے یاد کراتا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. قرآن شریف پڑھا جا رہا تھا اور لوگ جو ہے یاد بھی کر رہے تھے, سمجھ بھی رہے تھے. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس وقت جو ہے اسلام بہت پھیل چکا تھا اور وہ علاقے کہ جن کو عربی نہیں معلوم تھی وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکے, جسے عجم کہتے ہیں. اہل فارس, عراق کا بعض علاقہ, کرد کا علاقہ, ادھر سندھ وغیرہ کے علاقہ سب اسلام میں داخل ہو چکا تھا. اب جو ہے اب یہ عجم جب اسلام میں آئے ہیں تو ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ عربیوں یا جو ہے عربی زبان کے الگ الگ لہجے ہوتے ہیں. لیکن سب نے قرآن کریم کو اس لہجے میں حاصل کیا جو ان کے صحابی نے ان کو سکھایا. اگر ان سے واسطہ کسی قریشی صحابی کا ہے تو قریشی لہجے میں انہوں نے قرآن کریم سیکھا. دوسرے جو ہے ان کے صحابی کو یمنی تھا تو یمنی لہجے میں قرآن کریم سیکھا. اور تیسرے کوئی بنو حذیل کے تھے تو بنو حذیل کے لہجے میں قرآن کریم سیکھا. اس طرح مختلف لہجوں میں قرآن کریم سیکھتے رہے جو ہے ہمارے عجم کے افراد. اب مسئلہ یہ ہوا کہ آذربائیجان, ارمینیا اور آذربائیجان آج بھی دو ملک ہیں. یہ دونوں جو ہے ملک جب فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا ہے تو شدید برفباری ہوئی, شدید برفباری. اور برفباری کی وجہ سے ان دونوں علاقوں کا فتح کرنا مشکل ہو گیا. حتیٰ کہ مسلمانوں کا لشکر وہاں 9 مہینے تک حصار کر کے رہا. 9 مہینے تک ان کو حصار کرنا پڑا تاکہ برف کچھ پگھلے تو ہم حملہ کر کے ان علاقوں کو فتح کر لیں. اب جو ہے اتنی سخت برفباری اور جو ہے جہاد میں لشکر ہے اور جو ہے حصار کیے ہوئے ہیں دشمنوں کا, لیکن ان کا معمول یہی تھا کہ فجر بعد قرآن کریم کے حلقے لگتے تھے اور ہر صحابی جو ہے اپنے شاگردوں کو لے کر جو ہے قرآن کریم یاد کراتا تھا. اب یہاں پر ہوا یہ کہ ایک ہی جگہ پر مختلف صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے شاگردوں کو قرآن شریف یاد کراتے رہے. اب دن میں وہ یاد کرتے تھے. اب ایک شخص جو ہے وہ قریشی لہجے میں یاد کر رہا ہے, دوسرا جو ہے حذلی لہجے میں یاد کر رہا ہے, تیسرا تمیمی لہجے میں یاد کر رہا ہے, چوتھا یمنی لہجے میں یاد کر رہا ہے. تو ایک دوسرے کو ٹوکنے لگے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو, وہ کہنے لگے تم غلط پڑھ رہے ہو, وہ کہنے لگے تم غلط پڑھ رہے ہو. اور یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ آپس میں رشاکشی ہو گئی کہ نہیں میں صحیح ہوں تم غلط ہو, تم اس طرح پڑھنا چھوڑ دو. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اس لشکر میں موجود تھے. فوراً انہوں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ آ گئے اور مدینہ منورہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ سے ایک میں اپیل لے کر آیا ہوں. کہنے لگے اس امت کی خبر لو ورنہ آگے چل کر ان کے درمیان قرآن کریم میں ایسا ہی اختلاف ہو جائے گا جیسا تورات و انجیل میں ہوا. آپ ورنہ ابھی سے خبر لیجئے, ورنہ اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو تورات و انجیل کا جو اختلاف تھا وہ اختلاف قرآن کریم میں آ جائے گا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ حالات ہیں. کہنے لگے اچھا. تو انہوں نے جو ہے 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. اس میں سر فہرست حضرت زید بن ثابت مدینے میں تھے اس وقت, اور یہ تو انصاری تھے. اس کے علاوہ 3 جو صحابی تھے وہ قریشی تھے, حضرت سعید بن ابی العاص, حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن حارث.
رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان چاروں کی کمیٹی بنائی اور کہا کہ تم، اور پھر قرآن شریف منگوایا حضرت ابوبکر صدیق، وہ قرآن شریف جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا اس وہ پہلے تو محفوظ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ منتقل ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان میں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے خلیفہ بننے میں چند دن لگے۔ اب وہ قرآن شریف کہاں محفوظ کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو امہات المؤمنین تھی، ان کے گھر میں قرآن شریف منتقل کیا گیا، تو انہی کے گھر میں رہا پھر وہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن کریم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا اس کو منگوایا، اور منگوانے کے بعد ان 4 آدمیوں کی کمیٹی بنا کر کہا کہ دیکھو اس میں دیکھ کر تم قرآن شریف ایک جو ہے ایسا تیار کرو کہ جو صرف قریش کے لہجے میں ہو، قریش کے لہجے میں ہو، اور بقیہ جتنے لہجے میں اس میں لکھا گیا ہے اس کو مت لکھو، اور تم 4 آدمی کی کمیٹی، اور تم آپس میں دیکھو کہ قریش کا لہجہ کون سا ہے اور اسی لہجے میں قرآن کریم کو لکھو، اور دیکھو اگر تمہارے چاروں میں اختلاف ہو جائے تو تم جو 3 باتیں کرتے ہو، تم جو 3 آدمی طے کرو اس کو لکھنا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ والی بات مت لکھنا، یعنی اگر اختلاف ہو جائے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہو وہ اختیار مت کرنا، بلکہ تم تینوں کی جو رائے ہو وہی لکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری تھے، وہ اپنے لہجے میں قرآن کریم پڑھتے تھے، اور یہ تینوں قریشی تھے، اور قریشی وہ لہجہ قریش یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، اور جو ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ جب ایک ہی لہجے میں قرآن کریم کو پڑھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے 3 جو ہے قریشی جمع کیے، ایک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے انہوں نے وہ قرآن شریف تیار کروایا جو صرف قریش کے لہجے میں تھا، اور پھر جو ہے 4 نسخے، بلکہ اکثر روایتوں میں انہوں نے کہ 7 نسخے اس کے تیار کروائے، 7 نسخے کہ بھئی تم اب اس کی 7 کاپیاں کرو، اور 7 کاپیاں کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک تو مکہ مکرمہ بھیج دی، ایک مدینہ منورہ میں رہنے دی، اور ایک شام بھیج دی، ایک یمن بھیج دی، ایک مصر بھیج دی، ایک عراق بھیج دی، مختلف علاقوں میں جو ہے انہوں نے 7 جو ہے نسخے بھیج دیے، اور سب کو یہ حکم کہہ دیا کہ آج کے بعد سب پہ ضروری ہے کہ قرآن کریم صرف قریش کے لہجے میں پڑھا جائے، قریش کے، اب کوئی کسی اور لہجے میں قرآن کریم نہیں پڑھے گا، صرف قریش کے لہجے میں پڑھا جائے گا، یہ انہوں نے سختی سے حکم دے دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا جو قرآن تھا جس میں سارے لہجوں کی رعایت کی تھی، دیکھیے کیسی حکمت، اور ان سے جو نسخے لکھے گئے تھے بعض لوگوں نے اس کو دیکھ کر اور کاپیاں اتاری تھی، سب کو جمع کر جلا دیا، سب کو سما کر کے جلا دیا تاکہ فتنہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ نہ کرے وہ قرآن شریف ہوتا تو آج ہمارے کچھ جو ہے عقل مند کہتے کہ نہیں یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، اور نہ جانے نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ تو انہوں نے سارے قرآن شریف جو ہے اور لہجوں میں لکھے گئے تھے، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے جمع ہوئے قرآن تھا وہ سب جلا دیے، اور جو ہے لوگوں کو کہہ دیا کہ اب جو میں بھیج رہا ہوں اسی اعتبار سے قرآن شریف پڑھنا ہے، اور قرآن کریم صرف اور صرف جو ہے قریش کے لہجے میں پڑھا جائے گا۔ بہرحال چونکہ حکم جو ہے خلیفہ تھا تو سب نے تعمیل کی، لیکن یہ حکم 2 صحابیوں کو بڑا سخت گزرا، ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن شریف سنتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے حجری لہجے میں، تو جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں تو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجری لہجے میں سنا ہے، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا اور کبھی انہوں نے ٹوکا نہیں، آج میں مجبور کیا جا رہا ہوں کہ قریش کے لہجے میں پڑھوں قرآن کریم۔ اور دوسرے حضرت ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ عنہ، وہ بھی جلیل القدر قاری تھے، اور انصاری لہجے میں پڑھتے تھے۔ بہرحال تعمیل سب نے کی، اور اس کے بعد قرآن کریم سب کے سب قریش کے لہجے میں پڑھا گیا، اور وہ قرآن کریم جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھا اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے الامام، المصحف الامام۔ اگر مصحف الامام جو مختلف جگہوں پر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قرآن کریم وہ وہی قرآن ہے، وہ کوئی ضروری نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والا ہی ہو، لیکن وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا قرآن کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زیر نگرانی لکھوائے تھے 7 قرآن، وہ چونکہ مختلف جگہوں پر بھیجے گئے تھے، وہ مختلف علاقوں میں اب بھی محفوظ ہیں۔
تو اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی. اور قرآن کریم کو تو محفوظ رہنا ہی تھا، اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا حکم ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس میں آ ہی نہ سکتا، نہ اس کے آگے سے وہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، کہ تو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس لیے اس میں کبھی باطل نہیں آ سکتا. تو مختصر طور پر ایک تو یہ چیز سمجھیے. دوسری چیز یہ سمجھیے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو فرماتے تھے کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے قرآن کریم کو جو ہے جمع کرنا. وہ کیوں؟ اصل میں قرآن کریم کی کا جو ہے قرآن کریم کا جو آیتیں ہیں یا قرآن کریم کا جو مجموعہ ہے اس میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. وہ ایک کچھ تو اس کا بڑا حصہ تو وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر کہا کہ اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو. یہ اصل قرآن ہے کہ بھئی اس کو پڑھا بھی جائے گا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا. اور ایک حصہ وہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا اور کہا کہ اس کو یہ پڑھا تو جائے گا اور اس کے اوپر شروع میں عمل ہوا، لیکن پھر بعد میں حکم آ گیا کہ اس پر عمل نہیں ہوگا. پڑھا جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا. وہ بھی ہے آیت قرآن. قرآن کریم کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ دیکھو ساری اللہ کی حکومت ہے، آسمان و زمین میں ساری اللہ کی حکومت ہے، تو تم اپنے اندرون میں، تم اپنے سینوں میں اور تم اپنے دلوں میں جو چیز تمہارا ہے اس کو ظاہر کرو یا اس کو اندر رکھو، سب کا اللہ حساب لے گا، سب کا اللہ حساب لے گا. یہ تو بہت مشکل ہے. آدمی کے خیالات تو بہت آتے ہیں. اب شریعت کا حکم یہ ہے، کیا ہے شریعت کا حکم؟ یہ ہے کہ آدمی کو خیالات اگر آتے ہیں تو خیالات تو بعض مرتبہ آدمی بے بسی سے آتے ہیں نا، آدمی کے بس سے اور آدمی کی جو ہے طاقت سے باہر ہے نا، تو ان خیالات پہ پکڑ نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو، یا جب تک کہ اس کو زبان سے مثلا آپ کو غصہ آیا اور کہا کہ فلاں ایسا، دل میں ہے کہ فلاں ایسا، لیکن آپ نے زبان سے ایک لفظ نہیں بولا، سمجھ رہے نہیں، اور نہ کوئی کام کیا اس کی بنیاد پر، اس پر پکڑ نہیں ہے. لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے، چاہے اس کو تم ظاہر کرو یا اس کو چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ. سمجھ رہے نہیں؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت گھرا گزری. تو لیکن کہا کہ انہوں نے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سن لیا، اطاعت کریں گے، آپ کی مغفرت کی توقع ہے اور آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کا نسخ نازل ہوا کہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی تمہاری طاقت ہے. اب یہ تمہاری طاقت نہیں ہے نا کہ ہمارے دل میں تو خیالات کچھ بھی آ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ آیت ہے کہ اس کو پڑھی تو جائے گی لیکن اس پر عمل نہیں. دوسری جب جو ہے عورت کا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو تو آج کل ہم لوگ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، پہلے اسلام میں اس کی عدت سال بھر ہوا کرتی تھی، سال بھر ہوا کرتی تھی. اور وہ آیت آج بھی ہم پڑھتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، والذین یتوفون منکم والذین یتوفون منکم وصیۃ لازواجہم متاعا، والذین یتوفون متاعا ہے وصیہ، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ دیکھو جن کی جو ہے تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اپنے پاس اپنی بیویاں چھوڑ کر جائے، تو وصیت اللہ کی ہے کہ وہ متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ ان کی عدت 1 سال تک ہوگی، 1 سال تک ہوگی. یہ آیت پڑھی جاتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اب یہ معلوم ہونا بھی تو آسان نہیں ہے نا، یہ معلوم ہونا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ چونکہ جوان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، ان کو یہ سب چیزیں معلوم تھی. ایک تو یہ ہے. دوسری ایسی بھی آیت جی تھی جو پڑھی جا رہی تھی پہلے، لیکن اللہ نے اس کے پڑھنے کا حکم جو ہے ختم کر دیا، منسوخ کر دیا کہ اب یہ نہیں پڑھی جائیں گی لیکن اس پر عمل ہوگا، یہ پڑھی نہیں جائیں گی لیکن اس پر عمل ہوگا. ایسی بھی آیتیں ہیں
ان میں سے بہت مشہور آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ دیکھو شادی شدہ مرد اور عورت اگر جو ہے ان سے غلطی ہو جائے تو جو ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، اگر ان سے غلطی ہو جائے کردار کی تو ان کو رجم کرو، جو ہے یہ اللہ کی طرف کے اثر عذاب ہے اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ آیت ایک زمانے تک پڑھی گئی اور پھر اس کے بعد حکم آ گیا اللہ کا کہ اب اس آیت کو پڑھی نہیں جائے گی لیکن اس پر عمل ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ آیت پڑھتے تھے ہم، اب اس کو پڑھا نہیں جاتا لیکن اس کا حکم باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے۔ تو یہ بھی حصہ تھا قرآن کریم کا۔ تیسرا حصہ قرآن کریم کا ایسا بھی تھا کہ جو پڑھا گیا اور پڑھنے کے بعد بھلا دیا گیا، پڑھنے کے بعد بھلا دیا گیا، اور یہ ہوا کہ اب اس کو نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا گیا، عمل کیا گیا، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں سے اس کو بھلا دیا گیا۔ اس میں سورہ احزاب جو ہے وہ اتنی ہی لمبی تھی جیسے سورہ بقرہ، سورہ احزاب اتنی ہی لمبی تھی جیسے سورہ بقرہ، لیکن آج اس کا آدھا پارہ بھی نہیں ہے، آج سورہ احزاب آدھے پارے کی نہیں ہے، وہ اتری، لوگوں نے پڑھی اور اس کے بعد بھلا دی گئی وہ، اور جو اللہ نے جتنا چاہا وہ باقی رکھا۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، کہ دیکھو اللہ کا کلام ہے، اللہ جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہتے ہیں نسخ، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ نسخ کہتے ہیں کسی آیت کا اترنا اور اس کے بعد اس حکم کو بدلنا۔ تو بعض مرتبہ اس کی تلاوت کو بدلا گیا ہے، یعنی اب تلاوت نہیں ہوگی، بعض مرتبہ تلاوت اور حکم کو بدلا گیا ہے کہ تلاوت بھی نہیں ہوگی اور حکم اس پر عمل بھی نہیں ہوگا، اور بعض مرتبہ صرف تلاوت کو بدلا گیا ہے، حکم کو باقی رکھا گیا ہے، یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ دیکھو کسی آیت کو ہم منسوخ کریں یا اس کو بھلا دیں، نأتی بخیر منها، تو ہم اس سے بہتر لے کر آئیں گے، ہم اس سے یا اسی طرح کی ایک اور آیت نازل کریں گے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کسی بھی قرآن کریم کے جمع کرنے والے کے لیے ضروری تھا، اسی لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ مختصراً میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ اب ایک آخری بات بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے آج کل، وہ جو ہے یہ جو ہے آپ وہی تعبدی ترتیب ہے، یعنی قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کی ترتیب، یہ کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف سے نہیں بنائی ہوئی ہے، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے یہ ترتیب اتری ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ ترتیب اتری ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ ترتیب اتری ہے تو ساری لمبی صورتوں میں سورہ انفال کیوں چھوٹی سی ہے، سورہ انفال کیوں چھوٹی سی ہے؟ باقی صورتیں تو اس سے پہلے کی صورتیں بھی لمبی اور بعد کی صورتیں بھی لمبی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ ایک ہی صورت کے حکم میں ہے، اسی لیے ان کے درمیان بسم اللہ نہیں، دو صورتیں ہیں لیکن ایک ہی صورت کے حکم میں ہے، اسی لیے اگر سورہ انفال پڑھتے پڑھتے جب سورہ توبہ اگر پڑھنی ہے ایک ہی اس میں تو بغیر بسم اللہ کے پڑھی جائے۔ بہرحال یہ ترتیب جو ہے یہ الہی ترتیب ہے اور اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے، اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے۔ ابتدائی چند چیزیں سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں ابتدا جو ہے اللہ کے حمد و ثنا ہے، کیونکہ اور اللہ کے حمد و ثنا وہ توحید ہے، تو ساری چیزوں کا دار و مدار توحید پر ہے، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پورا جو ہے توحید آ گئی۔ الحمد ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن رب ہے۔ رب کہتے ہیں نفع نقصان کے مالک، جو نفع و نقصان کا مالک ہو، اس کو بڑی اہمیت دی ہے اسلام نے کہ دیکھو تم جو ہے اللہ کو ساری نفع و نقصان کا مالک سمجھو، چاہے اسباب کچھ بھی ہو۔ میں نے جمعے کے دن بتایا تھا آپ لوگ کہ اسباب کچھ بھی ہو، اسباب سے نہ لڑو، کیونکہ اسباب سے لڑو گے
تو اور اس تمہارے تکلیف کی وجہ سے تم اگر اس پر کوئی قدم اٹھاؤ گے تو یہ ربوبیت کے خلاف ہے. ربوبیت کے تمہارے مقدر میں جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ تو تم کو ہونا ہی ملنا ہے، چاہے اسباب کچھ بھی ہو. یہ نہیں تو کوئی اور ہوتا، یہ نہیں تو کچھ اور ہوتا. اسی لیے رب العالمین، دیکھیے نا یہاں رب العالمین ہے اور آخری صورت میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. اخیر میں بھی اللہ نے پھر یاد دلایا، اخیر میں پھر اللہ نے یاد دلایا. اور پھر سورۃ فاتحہ کو ہر نماز میں کہ جو ہے فرض کر دیا تاکہ یہ ربوبیت دماغ میں رہے. اور پھر کہا پھر رکوع میں جاؤ تو سبحان اللہ العظیم نہیں، سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاؤ تو سبحان اللہ الاعلی نہیں، سبحان ربی الاعلی. اور پھر قبر میں رکھے جاؤ گے تو کیا پوچھا جائے گا؟ من یہ ہے. اب وہاں پہ یہ جو ہے پریکٹیکل ہے. اگر آپ نے زندگی میں آپ کو تکلیف پہنچی، کسی نے تکلیف پہنچا اور آپ نے کہا آج کے بعد ختم، یا فلانے نے مجھ پر یہ ہو گیا، فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو وہاں پھر جواب نہیں نکلے گا کیونکہ سمجھا ہی نہیں آپ نے رب. اسی وقت اس وقت آپ کہیں گے اللہ، کیا آپ نے اپنی زندگی میں سمجھا ہے کہ اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے؟ یہ بہت اس میں حکمت ہے. بہرحال الرحمن الرحیم یہ اللہ کے اسماء الحسنی صفات اولیٰ جس پر ایمان رکھنا واجب ہے. اور پھر مالک یوم الدین آخرت کے دن پر، اور لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں صرف اللہ ہی کا چلے گا، وہاں صرف اللہ ہی کا چلے گا. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں کہا ہے کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اس پر بھی ایمان ضروری ہے. تو توحید ہو گئی. اب اس کے بعد ایاک نعبد، یہ ہماری جو ہے تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے. تو جب تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اور اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایاک نستعین، وہ ایاک نستعین. اور جب آدمی عبادت کرے گا اور اللہ کی نصرت شامل ہوگی تو اس صورت میں جو ہے وہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے صراط مستقیم. اور انبیاء جو ہے شہداء صالحین کا راستہ وہی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کو دوسری آیت میں بتایا کہ منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اسی لیے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر جو انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء، صالحین کے راستے پر تو ہمیں رکھ، راستے میں تو ہمیں رکھ. جو ہے یہ قرآن کریم اپنی ابتدا میں یہ کہہ رہا ہے. پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو اللہ کے جو احکامات قرآن کریم میں جو آ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد اور اس کو جو ہے اچھی طرح جو ہے ہضم کر لینے کے بعد نہیں عمل کریں گے. عناد میں، کس طرح؟ عناد میں کہ چلو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے. غیر المغضوب علیہم. اور یہ عادت سب سے زیادہ یہودیوں میں رہی ہے، یہ عادت سب سے زیادہ یہودیوں میں رہی ہے کہ سب کچھ معلوم. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے ان کو فوقیت دی. علم، سارا علم ان کے اندر تھا، سارا علم ان کے اندر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کرنا ہے. ابی ابن جو ہے حیی ابن اخطب نے جو ہے یہی تو کہا تھا، جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے. اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ آخری نبی ہیں اور میں نے ساری علامتیں اس میں پائی ہیں. اس کے بھائی نے جب پوچھا جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور اس میں ساری علامتیں موجود ہیں تو پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کا موقف کیا ہوگا تاکہ ہم بھی اسی کو اختیار کریں. تو کہنے لگے عداوتہ ما حی، جب تک زندہ رہوں گے تمہاری دشمنی کروں گا. اور اخیر میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو کیا آخری جملہ اس نے کہا؟ مجھے کوئی ملامت نہیں تمہاری دشمنی کر کے، مجھے کوئی ملامت نہیں تمہاری. اب اس سے بڑا اناد کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کا غضب. جب اللہ کا غضب آتا ہے نا اور جب اللہ کے پھٹکار آتی ہے تو آدمی کا دل جو ہے قرآن کریم کہتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. یہ ہے، اس حالت سے اللہ بچائے. اس کو کہتے ہیں مغضوب علیہم. تو ایک طبقہ تو امت کا ایسا ہوگا کہ مغضوب علیہم، سب کچھ جاننے کے باوجود نہیں کرنا ہے. سب معلوم ہے کہ سود لعنت ہے لیکن کھائیں گے ہم سود ہی کا. معلوم ہے کہ حرام لعنت ہے لیکن کھائیں گے ہم حرام. معلوم ہے کہ رسم و رواج جو ہے یہ کفر ہے لیکن کریں گے ہم وہی. اس کو کہتے ہیں مغضوب علیہم. اور ولضالین، ولضالین جو ہے یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کی قسمت میں ہدایت، صحیح ہدایت نہیں لکھی گئی، ان کو دین ہی ملا جو ہے، یہ تو رزق ہے، یہ تو رزق ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں۔ اللہ یرزق من یشاء، رزق خالی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اور ہدایت بھی رزق ہے، اور صحیح دین ملنا بھی رزق ہے۔ سب سے بڑا رزق ہے کہ آدمی کو صحیح دین ملے اور اس کے اطراف میں ایسے لوگ ہوں جو اس کو صحیح دین پہنچائے، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ تو یہ رزق جو ہے بعض لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، تو ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں فضلوا واضلوا، حدیث پاک میں آتا ہے خود بھی گمراہ ہے اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں سب کو گمراہ رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ولضالین ولضالین۔ تو اللہ اس راستے سے ہی بچائے، اس راستے سے ہی بچائے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ جو ہے نا یہ قصہ کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں کے ساتھ پیش آیا، کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا مذاق بنا رکھا ہے، گائے ذبح کرنا کوئی عبادت ہے؟ سمجھ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نادانی کروں گا، اللہ کے حکم کے بغیر کیسے تم سے کہوں گا؟ تو وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ کیسی ہے؟ یہ عناد جسے کہتے ہیں، عناد، سمجھ رہے نہیں؟ تو سب سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے کہ عناد سے بچو، سب سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے عناد سے بچو۔ اور قرآن کریم گویا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہود ہے، ان کے راستے میں مت چلنا، ان کی صفات اختیار مت کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے آخری وقت میں جب اس کے پاس پہنچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگے میں تم کو منع کیا کرتا تھا یہودیوں سے محبت سے اور یہودیوں سے تعلق سے، تم کو یہودیوں کی محبت نے جو ہے ہلاک کر دیا، تم کو یہودیوں کی محبت نے ہلاک کر دیا۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تم کو یہودیوں کی محبت نے ہلاک کر دیا۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم بقرہ نام رکھ کے ہم سے کہتا ہے کہ تم جو ہے تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ یہود ہے، ان کی عادتوں سے اور ان کے قرب سے اور ان کے ساتھ تعلقات سے۔ پھر آل عمران، آل عمران کیا ہے؟ وہ نصارہ ہے، اور یہود کی گمراہی تو عناد پر ہے، یہود گمراہ ہوئے اپنے عناد پر، سب کچھ جانتے تھے یہودی کیا حق ہے کیا باطل ہے نہیں کرنا ہے، اور نصارہ گمراہ ہوئے عناد میں نہیں، نصارہ گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، آل عمران میں، یعنی عمران کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور جو ہے حضرت مریم کے بطن سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو عمران کا جو عیال تھا اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں نصارہ۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھو تم میری جس امت کے لیے قرآن کریم بھیجا گیا ہے اس کو تنبیہ کی کہ دیکھو بقرہ یعنی عناد مت کرنا، قرآن کریم کے احکامات سیکھنے کے بعد عناد مت کرنا، اور یہ بھی نہیں کہ گمراہ ہو جانا، صحیح دین سیکھنا، صحیح یہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے بڑھ جاؤ کہ معلوم ہوا کہ بشری نہیں نور ہی نور ہے اور ہر جگہ سنتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ یہ ویسی گمراہی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گمراہی ہے، ایسی گمراہی ہے۔ نماز میں اذان میں آگے پیچھے بڑھا دیا اور بھی نہ جانے کیا کیا کر دیا۔ یہ سارا دین، کچھ لوگ ہیں جو اخلاص سے دین سمجھ کے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے نصارہ کا ایک طبقہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے بالکل دین سمجھ کر۔ تو یہ اس کے بعد اس امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورت۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ نساء، سمجھ رہے نہیں؟ اور عورت کے بعد سب سے بڑا فتنہ پیٹ، سب سے بڑا فتنہ اسی لیے مائدہ بڑی جو ہے امت میں سے ایک بڑی تعداد گمراہ ہے اپنے خواہشات کی وجہ سے، اور بڑی تعداد گمراہ ہے اپنے جو ہے کمائی کی وجہ سے، سمجھ رہے نہیں؟ اب اگر ہم نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا اور قرآن کریم ہم میں آ گیا تو امت میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جو بالکل جو ہے احکامات کو پسے پش ڈال کر کھانے پینے کی اور موج مستی کی زندگی گزاریں گے۔ قرآن کریم کو کہتا ہے اولئک کالانعام، کہ بالکل جانوروں کی زندگی، ایک جانور ہے جیسے وہ کیا کرتا ہے، اچھا کھانے کی تلاش کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے، جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے، تو وہ تو انعام ہے، سمجھ رہے نہیں؟ ان کو کوئی قید و بند نہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن میں جو اپنی خواہشات ان پر غالب ہیں لیکن نفس اور ضمیر بھی ہے، نفس و ضمیر بھی ہے، وہ آراف میں ہے، یعنی یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے،
یہاں بھی ہے، یعنی خواہشات نفس بھی ان کے اندر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ضمیر بھی ان کو للکارتا ہے، ضمیر بھی ان کو، اگر ضمیر نہیں للکارتا تو بالکل وہ تو جانور ہے، وہ تو بالکل انعام ہے، لیکن اگر ضمیر للکار رہا ہے تو وہ اعراف ہے۔ فَوَبَيْنَهُمَا حجاب، اہل جہنم اور اہل دار اہل جنت کے درمیان اعراف ہوگا، وَبَيْنَهُمَا حجاب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہ دونوں طرف۔ اور تیسری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کام دعوت کا ہوگا، جنہوں نے دین سمجھا، اپنی زندگی میں نافذ کیا، قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم میں اپنی زندگی خرچ کی، اپنی زندگی کا مقصد ہی انہوں نے دین بنایا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ وہ کم لوگ ہوں گے، اسی لیے سورہ انفال بڑی چھوٹی سی ہے، اسی لیے سورہ انفال بڑی چھوٹی سی رکھی گئی ہے۔ ہاں، انفال کی تعداد بڑھے گی کیسے؟ ان مومنین کی توبہ کر کے، ان مومنین کی تعداد توبہ کر کے آدمی جو ہے انفال کے ساتھ، تو یہ پھر توبہ کے نماز آگے بیان کر دی گئی، سورہ یوسف علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری چیزیں بات پر لمبی ہو جائے گی، بس یہ ایک راستہ کھل گیا۔ آپ اسی انداز سے قرآن کریم پڑھیے اور پھر ہاں انبیاء، پھر اخیر میں آ کے مومنون، یہ سارے جو ہے یہ ہے سلسلہ، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں، ہاں اعراب جو ہے قرآن کریم، ظاہر ہے کہ شروع میں جو آج قرآن شریف لکھا گیا اس پہ زیر زبر تو تھے نہیں، لیکن عربوں میں ایک سلیقہ تھا، اس لیے وہ صحیح قرآن شریف سیکھتے تھے کیونکہ ان کی اپنی زبان تھی، اور وہی صحیح قرآن کریم سکھاتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور جب اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے تو جو ہے وہ صحیح پڑھتے تھے اور صحیح پڑھاتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جیسا جیسا زمانہ بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 40-50 سال کے بعد ایک بڑی تعداد میں جب غیر عرب اسلام میں داخل ہوئی اور ان کو قرآن کریم کا پڑھنے کا مسئلہ ہوا تو زیر زبر میں غلطیاں ہونے لگی، زیر زبر میں غلطیاں ہونے لگی، تو اب ظاہر ہے کہ زیر زبر کی غلطی کی وجہ سے بعض مرتبہ جو ہے ایمان کفر سے بدل جاتا ہے، ایمان کفر سے بدل جاتا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اتنے معنی بدل جاتے، اتنے معنی بدل، جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی ان کے رب نے، الیاذ باللہ اگر اس کو ہم یوں پڑھ دیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی آزمائش لی، غلط ہو گیا نا؟ انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اگر ہم اس کو یوں پڑھ دیں انعمت علیہم جن پر میں نے انعام کیا، کتنا معنی بدل، اس طرح بہت ہے قرآن کریم میں، سمجھ رہے نہیں؟ تو پھر بہت سی روایات ہے کہ پھر کن لوگوں نے اس پر زیر زبر لکھا، لیکن حجاج ابن یوسف، اکثر روایات میں یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانہ تھا 60 ہجری کے بعد کا، جو ہے اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے عجم اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور عربوں میں بھی جو ہے بعض لوگ جو ہے زیر زبر میں غلطیاں کرتے تھے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا کر حجاج ابن یوسف میں قرآن کریم میں زیر زبر لگوا کر پھر اس کو کئی نسخے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مصحف تھا اس سے انہوں نے کاپیاں تیار کروائی اور اس میں زیر زبر لگوائے، اس میں زیر زبر لگائے اور پھر اس کو انہوں نے عام کیا، تو وہاں سے زیر و زبر لگنا شروع، مطلب عام ہونا، اور اسی طرح سے پھر قرآن کریم جو ہے مسلمانوں کے درمیان رائج ہوا۔ ایک چیز اور اخیر میں سمجھ لیجیے، یہ 7 لہجے جو ہیں وہ 7 قراتیں نہیں ہیں، قرات الگ ہے، وہ تو آج تک ہے، 7 قراتیں جس کو ہمارے جو ہے قرائے کرام پڑھتے ہیں وہ الگ ہیں، اور 7 لہجے الگ ہیں، 7 لہجے ختم ہو کر اب قریش کا لہجہ رہ گیا ہے، لیکن 7 قراتیں جو متواتر ہیں وہ آج بھی ہمارے درمیان پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل میں بھی اور آپ لوگوں کے دلوں میں بھی، ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں بھی، ہمارے تمام متعلقین کے دلوں میں، اور جن لوگوں پہ ہم پر حقوق ہیں ان سب کے دلوں میں، اور جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یا جن کو ہم سے محبت ہے ان سب کے دلوں میں قرآن کریم کی سچی محبت عطا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے جس سے ہم غافل ہیں اور جس کے ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت کا جو حق ہے اس کو پورے صحیح انداز سے، اس انداز سے جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے اس انداز سے اس قرآن کریم کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمارے جو ہے علماء دعا کرتے تھے کہ یا اللہ دن اور رات کے حصوں میں ہمیں
ایسی تلاوت کی توفیق عطا فرما جیسی تلاوت تو ہم سے چاہتا ہے اور جو قرآن کریم کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے قرآن کریم قبر میں مونس بنائے۔ سب سے پہلا جو انس ہوگا قبر میں وہ قرآن کا ہوگا۔ اللہ ہم کو اپنے قبر کی تاریکیوں میں قرآن کی روشنی نصیب فرمائے اور قبر کی تنہائیوں میں قرآن کریم کا انس نصیب فرمائے اور قبر کی پریشانیوں میں قرآن کریم کی دفاع نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کو ہم سب کے لیے حجت بنائے اور ہماری طرف سے دفاع کرنے والا بنائے اور ان لوگوں میں بنائے جن کو قرآن کریم ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں احادیث پاک میں آئی ہیں کہ قرآن کریم کیا کیا کرے گا، قرآن کریم کیا کیا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ وعدے اپنے خاص فضل و کرم سے نصیب فرمائے اور ہم سے زندگی کے ان لمحات میں جو کوتاہی ہوئی قرآن کریم کے متعلق، جو ناقدری ہوئی اس نعمت کے حق ادا کرنے میں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور زندگی کے آئندہ لمحات میں ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، سچی محبت اپنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر عطا فرمائے اور حسن خاتمہ عطا فرمائے، کل زندگی کے آخری سانس پر کلمہ طیبہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بڑے جو اللہ کی رحمت میں ہیں ان پر ہمیشہ رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبر نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے اور ہمیں ساری زندگی ایسے نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ان کے درجات بلند ہوتے رہیں، ان کی روحیں خوش ہوتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیوار نصیب فرمائے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے اور اپنے دیدار سے ہم سب کو نوازے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دعا اپنے خاص فضل و کرم سے اور اس قرآن کی مبارک مجلس کی برکت سے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔